بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروکار تقریب کے میزبان جناب شفیق اللہ ڈار صاحب، سرپرست امیر تاجران، میاں شفیق صاحب، احسان اللہ ڈار صاحب، نوید اویسی صاحب، نوید بٹ صاحب اور سارے جتنے آپ سے دور میرے ساتھ اسٹیج پر چودھری بشارت علی چیمہ صاحب، پیر سید رضوان الحسن شاہ صاحب، چودھری آصف بشیر بلڈر صاحب اور چودھری اجاز احمد پرویز صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور باقی آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے چھوٹے، سب کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم 78ویں یوم آزادی جو ہے آج منا رہے ہیں۔ یہ 78ویں یوم آزادی ایک دفعہ پھر چیلنج ہوئی۔ 6، 7، 8 سے لے کے 10 مئی تک 4 راتوں میں دنیا پوری لکھتی ہے کہ ملٹری ہسٹری کی تاریخ بدل دی۔ ہمارا ایک ایسا دشمن جو پچھلے 78 سال سے جب سے پاکستان بنا ہماری اس آزادی کے پیچھے ہے، اس کو ہضم نہیں کر پایا اور ہر وقت سازش میں مصروف رہتا تھا۔ وہ چاہے بالا کوٹ کا حملہ ہو، اس سے پہلے کارگل ہو، اس سے پہلے 1971 ہو، اس سے پہلے 1965 ہو، پھر کشمیر کی جنگی آزادی ہو 1948 کی، اور چاہے آپریشن بنیان و مخصوص 10 مئی کا ہو، متعدد بار اس قوم کو اس دشمن نے پکارا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ جو نوجوان نسل جس نے 6، 7، 8 سے لے کے 10 مئی تک 5 دنوں میں تاریخ دیکھی، انہوں نے پاکستان بچتے دیکھا، پاکستان کا مقام دنیا میں اس جگہ پہ جاتے دیکھا جو شاید مایوسی کے اس دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 4 مئی کو جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہم افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی منا رہے تھے۔ اسی حیدری چوک میں میں نے کہا تھا کہ نریندر مودی کو رافیل طیاروں پہ بڑا ناز ہے۔ بالا کوٹ کے حملے کے بعد انہوں نے کہا تھا، جب ہم نے اس انڈین پائلٹ کو پکڑا تھا تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر آج ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو جنگ کا نتیجہ اور ہوتا۔ تو 2025 میں وہ رافیل طیارے لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ میں نے 4-5 کی بات کہی، یہ رافیل طیارے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح زمین پر گریں گے اور پاکستان اور پاکستان ایئر فورس انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ضرور خاتمہ بنا دے گی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، پوری دنیا کی ملٹری اکیڈمیز، چاہے وہ تھائی لینڈ کی ملٹری اکیڈمی ہے، چاہے ملیشیا کی ہے، چاہے یورپ کی ہے، چاہے آسٹریلین ہے، چاہے برٹش ہیں، چاہے امریکن ہیں، پوری دنیا کے تھنک ٹینکس اور پوری دنیا کے ملٹری مبصر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو پاکستان نے دنیا کا سب سے بہترین یورپین فائٹر کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح زمین پر گرا دیا ہے، یہ جنگی وارفیئر میں ایک نیا آغاز ہے، اور یہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ رافیل طیارہ آج تک کمبیٹ کے دوران، جنگ کے دوران گرا ہی نہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان نے یورپین ایلیٹ فائٹر جیٹ کو نہ صرف زمین پہ گرایا بلکہ 4 دن وہ دوبارہ ہندوستان کی فضاؤں میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے۔ اور برطانیہ کا ایک اخبار ہے ڈیلی ٹیلی گراف، جو بڑا معتبر اخبار ہے، میں تبریز صاحب کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو وہ دکھائیں۔ اس نے ہیڈ لائن لگائی کہ پاکستان ایئر فورس از دا کنگ آف دا اسکائز، کہ پاکستان ایئر فورس فضاؤں کی بادشاہ ہے، فضاؤں کی بادشاہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دکھایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان اب اس جنگ کے بعد سبق سیکھ جائے گا اور بیٹھ جائے گا۔ اس کے ساتھ اسرائیل کا پورا ساتھ تھا، اسرائیل کے لوگ پوری ایک ان کی یونٹ ڈرون وارفیئر میں ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان پہ اپنے ماڈرن ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیلی فزیکلی انڈیا میں آ کے حملے کر رہے تھے۔
پاکستان پہ قدرت مہربان تھی، وقت چکانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فوراً دیا جب اسرائیل نے اپنے طاقت کے زوم میں ایران پر حملہ کر دیا۔ پہلے 2 دن آپ کو خبریں ملتی رہیں کہ انہوں نے ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو پہلے ختم کیا، ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توفیق پاکستان کو بخشی، اور یہ تاریخ جب کھلے گی، جب کتابیں لکھی جائیں گی، آپ لوگوں کے سامنے فوج پاکستان کا یہ کارنامہ بھی آئے گا کہ کیسے ہم نے اسرائیل میں جا کے ایران میں جا کے اسرائیل کو شکست دی۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر کہا 11ویں دن کہ اسرائیل واز ہٹ ویری ویری ہارڈ ان لاسٹ 2 days آف دا وار۔ آخری 2 دن کے جنگ کے اسرائیل کو بہت سخت نقصان پہنچا، ہزاروں عمارتیں تل ابیب سے لے کے ان کے بیت اللحم شہر تک جو ان کا سامنے سمندر پہ زمین بوس ہو گئی، اور ایران کی پارلیمنٹ میں ان کے صدر نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ ایرانی جو ہمیشہ ہمارے بھائی تھے لیکن ہندوستان کو ہم پہ ترجیح دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہندوستان بڑا ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ تاریخی ثقافتی رشتے ہیں، تو پاکستان نے مسلم امہ کا درد سمجھتے ہوئے اور اسرائیل کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے ایران کے اندر جا کر اسرائیل کو وہ سبق سکھایا ہے کہ اب ہندوستان اور اسرائیل مل کے جو پلاننگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کو بھی روکے گا۔ اب یہ جو جنگ ہے اس کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ صرف 2 انسان آپس میں کیا کرتے، پھر ایک ہتھیار آ گیا، انہوں نے کوئی لکڑی پکڑی، اس لکڑی سے ایک دوسرے کو مار لیتے تھے، پھر تیز دھار آلہ آ گیا، چھری تلوار بنی، پھر توپ آئی، توپ کے بعد بندوقیں آئیں، بندوقوں کے بعد ٹینک آئے، وار پھر جنریشن تبدیل ہوتا رہا۔ انسانوں کی ساری معلوم تاریخ کی ساری ذہانت ملا کے جو اب جنگ ہوتی ہے اس کو الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کہتے ہیں۔ یہ فضاؤں کے اندر ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، سینسر، سیٹلائٹ، سگنلز سب کو اکٹھا ملا کے ایک جنگی حکمت عملی بنتی ہے، جس سے یہ اب جنگیں جو ہیں مستقبل میں اور ٹیکنالوجی پہ مبنی ہو جائیں گی۔ تو یہ جنگیں اب آپ نے کہاں سے جیتنی؟ یہ جنگیں اب آپ کے تعلیمی اداروں سے جیتی جانی ہیں، اور اس دفعہ پاکستان میں پنجاب میں 5335 ارب روپے کا بجٹ ہماری اسمبلی نے پیش کیا۔ اس میں سب سے زیادہ پیسے 860 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب تعلیم پہ رکھا گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ اس 860 ارب روپے سے ہمارے علاقے کو کیا تبدیلی نظر آئے گی، ہمارے بچوں کے تعلیمی اداروں میں کیا بہتری آئے گی؟ پی 36 کے آلموسٹ ہر تعلیمی ادارہ سرکاری اس میں مسنگ فیسلٹیز جو ہیں وہ اس سال انشاءاللہ مہیا کی جائیں گی، ان کی عمارتیں بہتر کی جائیں گی، ان کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ کلاس رومز، کمپیوٹر لیبز وہ ساری بنائی جائیں گی۔ لیکن علی پور چٹھا کے لیے میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، جو گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز علی پور چٹھا ہے اس کو اسکول آف ایمیننس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اسکول آف آپ تعلیمی ادارے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اسکول آف ایمیننس کیا ہوگا؟ اس کی سارے کلاس روم انٹریکٹیو کمپیوٹر کا بلیک بورڈ ہوگا اور سارے انٹریکٹیو ماڈرن ڈیجیٹل ریسورس کلاس روم ہوں گے۔ بچوں کو شروع سے آئی ٹی کی وہ تربیت سرکاری طور پر دی جائے گی۔ اس میں اسکول کا اپنا میس ہوگا، اوپن اسپورٹس جمنیزیم ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا اور لائبریری ہوگی، آئی ٹی لیب ہوگی، اور یہ انتہائی یہ ہر ضلع میں ایک بننا ہے، اور یہ ضلع وزیر آباد کا آپ کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول علی پور چٹھا میں۔ دوسرا، کل رات کو میں نے پہلی تقریب میں بھی یہ بات شیئر کی کہ کمشنر صاحب کے ساتھ ہم منا رہے تھے جشن آزادی، تو میں نے کمشنر گجرانوالہ کو کہا کہ آپ بھی عارضی طور پر کمشنر گجرانوالہ ہیں، میں بھی عارضی طور پر ایم پی ہوں، ہم دونوں نے ایک دن ان نودوں پہ نہیں ہونا، کوئی ایک یادداشت آپ اپنی چھوڑ جائیں، ہم آپ کو ساری عمر یاد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ایک قائد اعظم ریجنل پبلک اسکول علی پور چٹھا میں بنائیں۔
آپ سے پہلے سعید والا صاحب ہوتے تھے کمشنر، انہوں نے وزیر آباد میں اور گرد و نواح میں پوری کمشنریٹ میں بہت سارے اسکول بنائے تھے. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ چٹھا صاحب اسی سال ہم علی پور چٹھا میں قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول کی بنیاد رکھیں گے، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ میں کاموں کی بناؤں گا اور ایک علی پور چٹھا بناؤں گا. تو دو بہترین تعلیمی ادارے، بہترین. علی پور چٹھا میں آپ اگلے 12-14 مہینوں میں کام کرتے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مجھے چیئرمین ٹاسک فورس آن اسکلز ڈیولپمنٹ بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ میں نے حکومت پنجاب کا ایک نیا محکمہ بنایا، اس کا نام تجویز کیا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس لکھے، اب اس کا قانون لکھ رہے ہیں، اور اس کے تحت بہت سارے پروگرام شروع کیے. ایک پروگرام ہم نے دہی بچیوں کے لیے شروع کیا، جو خواتین دیہاتوں میں رہتی ہیں، بچیاں 21 سے 35 سال عمر ہیں، MA کی تعلیم کی ہوئی ہے لیکن بے روزگار ہیں. اس کو میں نے لانچ علی پور چٹھا سے کیا تھا. پہلے 36 بچیاں ہم نے علی پور چٹھا سے سلیکٹ کی، بعد میں وہ پورے پنجاب میں پھیل رہے ہیں. آج جب میں صبح یہاں آ رہا تھا، ہمارے پیج پہ آپ ایک سٹوری دیکھیے گا، ایک بچی ہے سرو نگر کی، ماریہ ریاست. 3 مہینوں کی ٹریننگ نے وہ بچی کیسے ٹرانسفارم کی ہے. اٹ از اے سکسیس سٹوری کہ وہ گھر میں بے روزگار بیٹھی تھی، کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا. تو 3 مہینے میں وہ اور اس کی بہن ہمارا وہ ٹریننگ پروگرام جوائن کریں گے. ہمارے پیج پہ جا کے آپ نے اس ماریہ کی بچی کی جو کہانی ہے وہ سنی ہے، اور 6 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بدلی ہوئی شرح ہوگی. اور یہ پورے پنجاب کی دیہاتی بچیوں کے لیے ہم کورس جو ہے یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار اسکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، میں ان پہ وقت ابھی اس فورم پہ استعمال کر کے نہیں بتاؤں گا. تو میرا صرف کہنے کا مختصر مقصد یہ ہے کہ قومیں تعلیم اور صحت کے بغیر نہیں بنتی. اچھا جسم، اچھا ذہن اور اچھی تربیت یہی اچھی قوم بناتا ہے. اور ان میں آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز شریف صاحب، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تعلیم پہ، پھر صحت پہ، اور جیسے دوسرے مقررین نے کہا کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر پہ. CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بنایا ہے. میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی شخص بھتہ لے کے اگر اپنے قدموں پہ چل کے اس نے دکھایا تو ریاست بھی مجرم ہوگی، ہم بھی مجرم ہوں گے. پنجاب میں کسی نے مرڈر اور ڈکیتی کی اور اپنے قدموں پہ وہ چل کے ڈکیتیاں کرتا رہا تو آپ کی مجرم آپ کی وزیر اعلیٰ ہوگی اور ہم نمائندے ہوں گے. آپ کی عزت نفس کا تحفظ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف نے اس لیول پہ لے گئی ہیں کہ پنجاب پولیس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پنجاب پولیس کے پاس ڈرون آئیں گے؟ ڈرون دنیا کی ماڈرن ترین ویپنری. انہوں نے شرماتے کہا کہ جی 250 گاڑیاں دیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 500 گاڑیاں آپ لیں. دنیا کی ماڈرن گاڑیاں لیں. میں پنجاب میں ہر بیٹی کی عزت نفس کا تحفظ چاہتی ہوں. پنجاب کے ہر باپ کو چاہتی ہوں کہ جب وہ سڑک پہ نکلے تو اس کو کوئی بدماشی کر کے اس کی اولاد کے سامنے اس کی عزت نفس کا تحفظ، عزت نفس کو پامال نہ کر سکے. یہ لا اینڈ آرڈر ہوگا اور یہ اس لیول پہ جائے گا. آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب دبئی کی طرح اپنا لا اینڈ آرڈر سیل کرے گا. ہم یہ بات کہیں گے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 10 تولے زیور پہنا کے ہم خواتین کو کہیں گے آپ دن میں یا رات میں پھریں، تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ ہم اچیو کریں گے. اور کوئی بھتہ خور، کوئی شوٹر، کوئی ڈکیتی کرنے والا، کوئی بچوں سے زیادتی کرنے والا، کوئی گینگ پنجاب کی سرزمین پہ آپریٹ نہیں کرے گا. کوئی ڈالے لے کے اسلحے لے کے نمائش کر کے آپ کو خوف سے کسی ایسے شخص کا راستہ نہیں چھوڑنا پڑے گا کہ کتا جا بندہ لگا ہونا تو میں کرا ہونا. ایک کتے سارے اپنے جان میں پہنچ جانا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ علی پور چٹھا کے لیے رات کو میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا کہ میرے پاس MC میں بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ ان پیسوں کو وہ کہیں اور لے جانا چاہتے تھے. ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ پیسے علی پور چٹھا پہ لگیں گے. علی پور چٹھا سے ہم نے الیکٹرک بسز گجرانوالہ کے لیے منظور کرا دی. اسی سال علی پور چٹھا میں نے کہا ہے، کل میری میٹنگ ہے ڈپٹی کمشنر سے، بسوں کا اڈا نیا ماڈرن ہم بنوائیں گے. جو پیسے پڑے ہوئے ہیں
ہم نے کہا ہے جی کہ جو ہمارا بچیوں کا پارک ہے خواتین کا، اس کو گلشن اقبال پارک کی طرح سرسبز لائٹوں والا خوبصورت ہو، تاکہ شہر کے دوسرے کونے میں وہ پارک میں خواتین تحفظ کے ساتھ جا سکیں۔ سیف سٹی کا سسٹم علی پور چٹھا میں آ رہے ہیں، کیمرے ریکارڈنگ ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی۔ اس کے بعد جو علی پور چٹھا کا بیوٹیفیکیشن پلان جو بڑا سنتے تھے کہ علی پور کو خوبصورت بنانے کے لیے، وہ تقریباً 1 کلومیٹر یہ چوک سویاں والا جو ہے اس سے لے کے آگے حیدرآباد تک قدرے صاحب ہر چیز آپ کی طرف جاری ہے، وہ الحمدللہ 1 کلومیٹر خوبصورت ٹف ٹائل لگے گی۔ کوشش کریں گے باپتا کی تاریں انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہو، اوپر اسٹریٹ لائٹس لگے ہوں، آپ کو ایسے لگے کہ ہم کسی انتہائی معزز جگہ پہ رہ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا ٹینڈر ہو گیا، بڑی جلدی اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ جو سڑکوں کے 2-3 مسائل رہ گئے ہیں، جس میں علی پور چٹھا بائی پاس ہے، علی پور چٹھا رسول نگر روڈ ہے، کلاسکے بائی پاس ہے، ایک اور سڑک ہے جو اردو والی کی طرف جاتی ہے، اس پہ بھی میری بڑی پوری کوشش ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کسی وقت ان میں سے کم از کم 1-2 سڑکیں اس سال کم از کم دونوں بائی پاس، علی پور چٹھا کا بائی پاس اور کلاسکے کا بائی پاس لے لیں، تاکہ ہماری علی پور چٹھا اور گجرانوالہ کے درمیان جو ٹریفک ہے وہ چلتی رہے۔ جو ہمارا گیم چینجر منصوبہ تھا، جس پہ ہمارے اوپر مذاق اڑایا جاتا تھا الیکشن کیمپین میں کہ یہاں پہ ایئرپورٹ بنانے کا اعلان نہ کر دیں، وہ الحمدللہ ریئلٹی بن چکا ہے۔ پچھلے سال بھی 3 ارب روپیہ اس کا لگا تھا۔ اس سال میں چیئرمین PND کے پاس گیا تو انہوں نے کہا آپ 3 ارب مانگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں پورا 4 ارب دے کے اس کو مکمل کروا دوں۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے اگر آپ مکمل اس سال کروا دیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تیزی سے خانقے تک بنے گی، اور وہ سڑک انقلاب لے کے آئے گی۔ آپ چائنیز کہتے ہیں جہاں ترقی لے کے جانی ہے نا، وہاں پہ سڑکیں لے لیں، اور جہاں بڑی زیادہ ترقی لے کے جانی ہے وہاں بجلی کی ٹرینیں لے لیں۔ تو یہ جو سڑک ہے یہ علی پور چٹھا کی لاہور سے اور بڑے شہروں سے کنیکٹ کرے گی، یہاں انڈسٹری آئے گی، تاجر آئیں گے، ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم بحال ہوگا، آپ کا لاہور سے فاصلہ سمٹے گا، علی پور چٹھا کی زمینوں کی قیمتیں بڑھیں گی، آپ کے خاندانوں میں خوشحالی آئے گی، تاجران کا کاروبار بڑھے گا۔ کوئی اب یہ نہیں کہے گا کہ میں علی پور چٹھا کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہ کس جگہ پہ ہے۔ علی پور چٹھا کی کنیکٹیوٹی تمام علاقوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگی۔ باقی ساری چیزوں کے لیے میں آپ سے رہنمائی کا طالب رہتا ہوں۔ جو یہ صحافی حضرات ہر وقت مجھے مسئلے بھیجتے ہیں، میں اسی پہ ہر وقت عمل درآمد کر کے آپ لوگوں کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ کل میں اسسٹنٹ کمشنر اور لائف سٹاک والوں کی تقریب میں تھا، تو میرا خیال ہے عرفان سیکٹری صاحب نے وہ پوسٹ بھیجی ہوئی تھی کہ علی پور چٹھا کا مذبح خانہ انتہائی گندا ہے۔ میں نے بھی کل پہلی دفعہ وہ تصویروں میں دیکھا ہے، تو میں نے AC کو اور لائف سٹاک والوں کو کہا ہے کہ اس میں ماربل لگا ہو، ٹائلیں لگی ہوں، پنکھے لگے ہوں، اور اس طریقے سے ہو کہ ہمارے گھر کے کچن سے سلاٹر ہاؤس اگر زیادہ خوبصورت نہ ہوا تو عام مجرم، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم اس کو بھی بنوائیں گے۔ مل کے ہم سب نے اس پاکستان کی ترقی کو اور اس کی آزادی کو یقینی بنانا ہے، اور اس میں کردار ہم سب کا ہے۔ اگلی آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے، تجارت بڑھانی ہے، اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے بغیر یہ بات یاد رکھ لیں کسی قوم نے آگے ترقی نہیں کرنی۔ اپنے بے روزگار بچوں کو ہنر سکھائیں۔ میرا جس کو کوئی انفارمیشن چاہیے وہ ہمارے دفتر میں آئیں، ہم آپ کے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کو ضرور بتا دیں گے، اس بے روزگار بچے کو کیسے کارآمد شہری بنانا ہے۔ اور یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مجھے پورے پنجاب کا ٹاسک دیا ہوا ہے، اس پہ الحمدللہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے نمائندے کی پنجاب اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران آن دا فورم آف دا ہاؤس وزیر اعلیٰ نے مجھے شاباش دی، اور یہ شاباش میری نہیں تھی، یہ سب شاباش میں آپ کے نام کرتا ہوں، اور آپ سے ہمیشہ رہنمائی کا طلبگار بھی رہوں گا، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ باقی جو ٹائم بچا ہے وہ بھی انشاءاللہ دن رات اس علاقے کی ترقی کے لیے میں ہر پل ایک کروں گا۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا، تبریز صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سکھوں کا دور ہوتا ہے، کبھی آپ اس علاقے کی تاریخ پڑھیں نا، میں بڑے مختصر بتا دیتا ہوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ 1700 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی نا، تو پورا پنجاب ملتان سے ادھر ادھر اور جموں تک اور آگے امرتسر اور جو آج کا جو دوسرا ضلع ہے پنجاب کا ہوشیارپور، یہ سارا اس وقت پنجاب ہوتا تھا۔ یہ 12 سکھ مصروں میں جتھا داروں میں تقسیم تھی۔
اور جو ایک سب سے بڑی مثل بنی نا سکھوں کی مہاراجا رنجیت سنگھ کی، اس کا دادا چڑک سنگھ ہوتا تھا اور وہ ایمن آباد سے گجرانوالہ سے شروع ہے۔ دوسری طاقتور ترین ان کی مثل تھی بنگی مثل۔ یہ دونوں اس علاقے کا، یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ یہ علاقہ جہاں پہ آج آپ بیٹھے ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی سے لے کے تمام حکمران اس علاقے میں حملہ کیے بغیر گزر جاتے تھے کہ ان کی لڑائی سکھوں سے ہوتی تھی۔ اور یہ انگریز گریفن ان دا رولرز آف پنجاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1750 میں یہ علاقہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس اسٹیٹ تھی، اور اس کو جو احمد شاہ ابدالی اس زمانے میں یہاں سے گزرتا تھا اور وہ آگے گزر جاتا تھا حملہ کیے بغیر کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور ملتان کے حکمران اور جموں کے حکمران ان سے اپنی دوستیاں رکھتے تھے۔ یہ اتنا طاقتور۔ اور 1799 میں پھر سکھوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ 1839 میں پھر رسول نگر میں بیٹل آف رام نگر ہوئی، بڑی مشہور تاریخی لڑائی ہے۔ برٹش آرمی کا ایک قبرستان ہے وہاں سے پھر برٹش آرمی جو تھی وہ دریافت کراس کر کے آگے گئی اور چیلیاں والا میں جا کے آخری لڑائی ہوئی 1839 میں، بیٹل آف چیلیاں والا، جہاں انگریز نے فائنلی سکھوں کو شکست دے کے پنجاب پہ اپنا قبضہ کیا۔ اور جب 1919 میں برٹش گورنمنٹ ایکٹ بنا جس کے تحت آج یہ جمہوری ادارے ہیں، اس میں بھی اس علاقے کی نمائندگی 1921 میں بھی، اور جس اسمبلی نے 1946 میں پاکستان بنایا اس میں بھی گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور چٹھا کا ایک پڑھا ہوا بچہ اس اسمبلی کا بھی ممبر، اور وہ دنیا کی واحد اسمبلی تھی جو 2 ملکوں میں تقسیم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اس علاقے پہ رہا ہے، اور یہ کوئی بہتر کاروبار کے لیے نہیں تھا، یہ سکھوں کے خلاف ہمیشہ سے جدوجہد تھی کہ ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہ الحمدللہ پچھلے 300 سال سے ہمارے بزرگ یہی کرتے ہیں، اور یہ علاقہ آزاد رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسی علاقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی بڑی بڑی ہستیاں نکلی ہیں یہاں سے، اکرم ذکی صاحب جیسے ڈپلومیٹس اور بڑے بڑے اچھے لوگ، چودھری محمد حسین چٹھا صاحب جیسے لوگ، جنہوں نے سیاست میں بھی ایک ایسی سٹینڈرڈز انٹروڈیوس کرایا کہ دنیا آج بھی قائد اعظم کے ساتھی کے طور پر ان پہ فخر کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی طرح ہم آپ کی خدمت کریں، اس علاقے میں بھی ترقی لے کے آپ کا بھی مستقبل بہتر ہو، پاکستان کا بھی مستقبل بہتر ہو، اور آنے والی نسلوں کا بھی بہتر ہو۔ اب ہم سب نے مل کے پاکستان زندہ باد کا، افواج پاکستان کا، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی خدمت کو اکنالج کرتے ہوئے ان کا ایک نعرہ لگانا، اور آپ نے دل سے یہ زندہ باد کرنا، پاکستان، افواج پاکستان، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔